یہاں نکل کر جائیں، کردار نہ سنورے، اخلاق نہ سنورے، گفتگو کا انداز نہ بدلے، تو پھر کیا ہے مسجد میں آنے کا فائدہ؟ لہٰذا عام بندے اور نمازی بندے کی گفتگو میں واضح فرق ہونا، اس کے اندر تلخی نہیں ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، الفت ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے۔ دوسری بات میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے، زکوٰۃ رمضان میں ہی فرض نہیں ہوتی اس کی ادائیگی، یہ سال میں کسی مہینے بھی اس کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ رمضان میں ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ رمضان میں جو بھی کام کریں اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ چلے رمضان میں ہی اس کی ادائیگی کر دیا کریں گے۔ ویسے اس کا اصول و ضابطہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسے ہیں یا آپ کے پاس پیسے آتے رہے، اوسطاً 50-40 ہزار، 43 ہزار اب ہے، 43 ہزار یہ زکوٰۃ کا نصاب اب میرے گھر میں بتایا گیا ہے، 44 ہزار جو گورنمنٹ نے 52.5 تولے چاندی کے حوالے سے، اتنے آپ کے پاس پیسے موجود رہے ضروریات زندگی کے علاوہ سال بھر، اس پر پھر زکوٰۃ ہے۔ ایک یہ مال کے حوالے سے زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کاروباری سامان ہے، دکان ہے، دکان میں مال ہے، وہ 3-4 لاکھ کا مال ہے، اوسطاً رہا، اس کے یہ اوسطاً آپ کے پاس کبھی ایسا ہو سکتا ہے 10 لاکھ کا ہو گیا، کبھی ایسا ہو سکتا ہے 3 لاکھ کا ہو گیا، لیکن اوسطاً کتنا رہا سال بھر؟ 7 لاکھ، 6 لاکھ، 5 لاکھ، جتنا اوسطاً غالب گمان کے مطابق رہا اس پر زکوٰۃ ہے۔ پلاٹ ہیں، پلاٹ آپ نے فائدے کے لیے اور یہ چاہتے ہیں کہ اس پر منافع کریں گے، ضرورت آپ کو نہیں ہے مکان بنانے کی، مکان آپ کا آلریڈی موجود ہے تو نہیں بک رہا، وہ ایک مال تجارت ہے، وہ بھی مال تجارت ہے، اس کا بھی حساب سال کے بعد کر کے اس پر بھی زکوٰۃ ہے کہ اس ایریے میں کتنا اس کا ریٹ ہے، تو ریٹ اندازہ کر کے اس پر بھی۔ گھر میں زیور ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، جو بھی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ زمین کی پیداوار، ذمہ دار لوگ ہیں، زمین کی پیداوار ہے، اس کو عشر کہتے ہیں۔ عشر کوئی حالانکہ کوئی اسلام کا کوئی اصول نہیں ہے، کوئی رکن نہیں ہے، عشر زکوٰۃ ہی ہے۔ عشر تو ایک حصہ ہے، جیسے 2.5% ہے، وہ 10واں حصہ ہے، تو وہ ایک جسٹ حصہ ہے، تو اس لیے عشر مشہور ہو گیا۔ زمین کی پیداوار سے 20واں حصہ نصف عشر وہ بھی بنتا ہے، وہ چاہے گندم ہو، چاہے کماد ہو، چاہے چاول ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، فروٹ وغیرہ ہو، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا الگ الگ نصاب ہے۔ مال پر 2.5% ہے، مال تجارت پر بھی 2.5% ہوگا، پلاٹوں پر بھی 2.5% ہوگا، مکانات کرائے پر دیے ہوئے ان پر بھی ان کی جو پرافٹ آ رہی ہے ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن پیداوار جو زمین کی پیداوار ہے اس پر 10واں حصہ ہے یا نصف عشر، 20واں حصہ کہہ لیں، ہماری زمین برانی نہیں ہے، اس پر 20واں حصہ بنتا ہے، تو یہ زکوٰۃ ہے۔ کس کو دیا جائے؟ دوسرا سوال ہے۔ زکوٰۃ کے مستحقین سب سے پہلے رشتہ دار، غریب رشتہ دار ہیں، اس کے بعد پڑوسی، غریب پڑوسی ہیں، اس کے بعد آس پاس کے لوگ، جہاں تک آپ کی رسائی ہے وہ لوگ ہیں، جہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق ہے وہاں تک اس کو پہنچایا جائے، تعلیم پر خرچ کیا جائے، زکوٰۃ کے، صدقہ خیرات کے چیزوں کو، لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے، لوگوں کی صحت کے لیے۔ کئی غریب لوگ ہیں کہ جن کے گھر میں کما حق ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی، ان کے بچوں کو پراپر خوراک نہیں مل رہی، پرورش نہیں ہو رہی، گروتھ نہیں ہو رہی۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے، دوسرے نمبر پر ہے جن میں غریب شیر خوار بچے مر جاتے ہیں۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان کا علاج نہیں ہو پاتا والدین سے، گورنمنٹ کو سہولتیں نہیں دیتی جو دینی چاہیے۔ دوسری خوراک کی کمی ہوتی ہے، وہ خوراک ہم پراپر ارینج نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت زیادہ مسائل ہیں، بہت زیادہ لوگ غریب ہیں، بہت زیادہ تنگ ہیں۔ اگر آپ ان کا پتہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کس قدر غربت کی زندگی لوگ بسر کر رہے ہیں، ہمارے دور میں بھی، تو وہاں تک پہنچائی جائے۔ اگر آپ، مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ جی
پرابلم یہ ہے کہ اندازہ نہیں ہوتا کہ حقدار کوئی ہے یا نہیں. میں نے اس سے بھی کہا، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ میری دانست میں لوگ ہیں، درجنوں لوگ ہیں کہ جو حقدار ہیں اور بہت زیادہ حقدار ہیں. اگر آپ کو نہیں کوئی مل رہا، کوئی پڑوسی رشتہ دار نہیں ہے تو میرے ساتھ رابطہ کریں، میں آپ کو ان کا ایڈریس بتا دیتا ہوں، آپ مجھ پر اعتماد کریں، میں ان تک آپ کو پہنچا دیتا ہوں. اور عزت نفس بھی ان کی وجوہ نہ ہو اور ان تک آپ کا حق بھی پہنچ جائے. تو اس سلسلے کو ذہن میں رکھیں. رمضان میں ہی اب ادائیگی لوگ کرتے ہیں تو رمضان میں ہی معمول بن جائے کہ ہم نے ادا کرنا ہے. صدقہ فطر ہے تو وہ بھی کوشش کریں کہ پہلے ادا کر دیا جائے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نماز روزے زمین سے آسمانوں تک جب جاتے ہیں مقبولیت کے لیے تو درمیان میں معلق رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں. اس وقت تک خدا کی بارگاہ میں پیش ہی نہیں ہوتے جب تک تم صدقہ فطر ادا نہیں کرتے. پیش ہوں گے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس میں کون سا قبول کرنا ہے، کون سا قبول نہیں کرنا ہے. یہ تو پیش ہی نہیں ہوں گے. تو روزے کو جوڑ دیا ہے غریبوں کے احساس کے ساتھ، غریبوں کے پیار کے ساتھ. غریبوں کا احساس نہیں کرو گے تو سارے روزے رکھ لو، تمہارے روزے میں اپنی بارگاہ کی طرف آنے ہی نہیں دوں گا. اگر ان کو پہنچانا چاہتے ہو، یہ بات کا مسئلہ ہے کہ قبول کرنے ہیں یا نہیں کرنے، اچھے کیے تھے برے کیے تھے، پہنچیں گے ہی نہیں جب تک غریبوں کو عید کی خوشیوں میں شامل نہیں کریں گے. یہ روزے کا فلسفہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کروانی ہے تاکہ احساس ہو کہ بھوکے کے ساتھ کیا گزرتی ہے، پیاسے کے ساتھ کیا گزرتی ہے. جس کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہے اس پر کیا، کیونکہ تکلیف کا احساس کروانا مقصود ہے، تکلیف کا احساس دلانا مقصود ہے کہ تب دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرو. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی ادا کر دیا جائے صدقہ فطر تاکہ وہ کپڑے خرید سکیں، عید کی رمضان المبارک میں کچھ ضروریات زندگی ہوتی ہیں وہ پوری کر سکیں. ذرا کپڑے لے کر سلائی کرنے میں بھی ایک وقت لگتا ہے، تو ہم ان ٹائم دیں گے تو اس میں پھر وہ پراپر تو اتنا کم سے کم دیں، کسی ایک فیملی کو اتنا کر دیں کہ وہ کسی نہ کسی حد تک عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے اور رمضان میں بھی سحری و افطاری کا انتظام اچھے طریقے سے کر سکے. اور کس حوالے سے کوئی ذہن سوال ہے آپ؟ صدقہ فطر کا ہی بتا دیں. ہاں، صدقہ فطر کا یہ ہے کہ اس کا نصاب کیا ہے. صدقہ فطر کا نصاب مختلف ہے. 2.25 کلو گندم ہے، آٹا، گندم، جو، اس کا کتنا نصاب بنتا ہے وہ بھی اس کا بھی ہم اندازہ حساب لگا سکتے ہیں. کھجور 2 کلو کھجور بھی ہے، اس کا کتنا نصاب بنتا ہے. 2 کلو کشمش بھی ہے، اس کا کتنا نصاب. ہاں، کھجور 4 کلو ہے، کھجور 4 کلو ہے، 2 کلو کشمش ہے اور 2 کلو گندم ہے. تو اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی بہت زیادہ لینڈ لارڈ ہے، سرمایہ دار ہے تو وہ بھی 2 کلو گندم کا ہی نصاب مقرر کرے. 4 کلو کھجور کا بھی کر لینا چاہیے. اس میں غریب کا خیال اور احساس زیادہ ہے. تو ہمیشہ اصول یہ ہے شریعت کا کہ جب 2 آپشن ہوں، دونوں میں سے دیکھا یہ جائے گا کہ غریب کا خیال کس میں ہے اور احساس کس میں زیادہ ہے تو وہ نصاب مقرر کیا جائے. آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ زکوٰۃ 7.5 تولے سونے پہ بھی ہے، 52 تولے چاندی پہ بھی ہے. اب 52 تولے چاندی کی رقم بنتی ہے 43,000 تقریباً، لیکن 7.5 تولے سونے کا ریٹ بنتا ہے 70,000 ہے آج کل. وہ تو 5 کے قریب بنے گا، 5 لاکھ کے قریب کم و بیش. اب سوال یہ ہے کہ ہم سونے کا نصاب لیں یا چاندی کا لیں. چاندی کا لیں تو 43,000 بن رہا ہے، یہ 44,000 اور وہ لیں تو وہ 5 لاکھ 4.5 5 لاکھ بنتا ہے. اب کس پہ عمل کیا جائے؟ تو اب حکم یہ ہے کہ آپ وہ والا نصاب نہ لیں، اتنے پیسے ہوں گے تو ہم زکوٰۃ دیں گے، نہیں، اب چاندی والا نصاب لیں جس میں غریبوں کا خیال زیادہ اچھے طریقے سے رکھا جا سکتا ہے. تو یہاں بھی پھر گندم اور کھجور میں بھی یہ دیکھا جائے گا غریب کس سے زیادہ فیسیلیٹیڈ ہوں گے تو وہ نصاب مقرر کیا جائے، اس حوالے سے دیا جائے. جو غریب ہے زکوٰۃ لینے کا مستحق بھی نہیں ہے لیکن دینے کے لیے بھی اتنی استعداد نہیں ہے، وہ چلے گندم کا حساب رکھ لے. جو تھوڑا سا بہتر کھاتا پیتا ہے اور پھر وہ کھجور کا رکھ لے، اور اس سے بھی زیادہ کوئی ہے تو کشمش کا رکھ لے. تو وہ اپنے مالی حالات کے حساب سے اس کو نصاب مقرر کرنا چاہیے. یہ ڈیپینڈ اصل میں ہم پر ہی کرتا ہے نا، اپنی مرضی سے کرتے ہیں.
کوئی ایسا ضابطہ اور اصول گورنمنٹ کی طرف سے مقرر نہیں ہے کہ ہم سے جبرن لی جائے زکوٰۃ، حالانکہ یہ جبرن لی جانی چاہیے تھی، نماز بھی جبرن پڑھائی جانی چاہیے تھی، زکوٰۃ بھی لی جانی چاہیے تھی۔ سیدنا صدیق اکبر نے جنگ نہیں کی تھی ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا؟ اگر خلفائے راشدین کا نظام ہو تو ان لوگوں کے خلاف جنگ کی جائے۔ اگر مسلمان اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کر لیں تو پھر دنیا میں کوئی غریب نہیں رہ سکتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، ہمارے خلاف جنگ ہونی چاہیے۔ اگر حالات اور سسٹم اچھے ہونا، تبدیلی کے صحیح معنوں میں آئے گی نا، پھر جنگ کے لیے تیار آ جائے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ تو ہم اپنی ایمانداری سے دینا چاہ رہے ہیں نا، تو پھر وہی نصاب مقرر کر لیا جائے اپنے آپ کے ساتھ عہد کر کے جس میں غریبوں کا احساس زیادہ ہے۔ اور کوئی بات؟ لیکن اب یہی درس ہو گیا آج کا۔